يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رتبے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں. چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ کیا ہے، اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں عبادات کی. بعض عبادات وہ ہیں کہ جو مکان کی تبدیلی سے ان کا رتبہ اور ان کی شان بڑھتی جاتی ہے، کہ ایک مکان میں وہ عبادت ہے تو اس کا ثواب الگ ہے، اور جب وہ عبادت دوسری جگہ پر انجام دی جائے تو اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے. اور دوسری قسم ان عبادات کی ہے کہ جو وقت اور زمانے کی تبدیلی سے ان کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کا اجر و ثواب تبدیل ہو جاتا ہے. پہلی قسم کی مثال میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر پر نماز پڑھے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ جامع مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے 1 نماز پر، اور اگر وہ مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے 1 نماز پر، اور اگر وہ مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک نماز پر اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو میری مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں اگر کوئی شخص آ کر نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب 1 نماز پر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ نماز ایک عبادت ہے، جگہ اور مکان کی تبدیلی سے
اس کی حیثیت میں فرق آ رہا ہے، اس کے رتبے میں فرق آ رہا ہے کہ گھر کے اندر کی جو نماز ہے وہ ایک ہی نماز شمار ہو رہی ہے، اور گھر سے نکل کر محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر محلے کی مسجد جامع مسجد بھی ہو تو اس کو جامع مسجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور مسجد نہیں آتے وہ اتنے عظیم الشان ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلے یا اپنی قیامگاہ سے نکلے اور مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو مسجد قباء میں جو مدینہ منورہ کی ایک مسجد ہے ایک نماز پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرہ ادا کرنے کا ثواب اس کو ایک نماز پر مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے جگہ کی تبدیلی سے عبادت کی حیثیت میں فرق آ رہا ہے۔ دوسری قسم کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص کسی ایک دن کا روزہ رکھے تو اس کو ایک ہی روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر یہی روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو تو اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر ساری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی رمضان کے علاوہ کے روزے اگر ہوں تو ان کا مرتبہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچتا۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری عمر وہ اس کی قضا میں روزے رکھتا رہے تو ایک رمضان کے روزے پر جو ثواب ملنا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعی مسئلے کے طور پر ایک رمضان کے روزے کے چھوڑنے کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ایک روزہ اس کی جگہ پر قضا کرے، اور اگر رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کو توڑ دے تو کفارہ ہوتا ہے، اور ایک روزے کے بدلے میں 60 دن کے روزے اس کو مسلسل رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک حکم کے اعتبار سے بات ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے روزے ثواب میں رمضان کے روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے وقت کی تبدیلی سے، زمانے کی تبدیلی سے عبادت کی حیثیت میں اللہ کے نزدیک فرق آ رہا ہے۔ ایسی حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص 9 ذو الحجہ کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، روزہ رکھے تو اس کو 1 سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 9 اور 10 محرم عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو دیکھیے کہ جیسے وقت تبدیل ہوتا ہے، زمانہ تبدیل ہوتا ہے، تو عبادت کی حیثیت اور رتبے میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ حیثیات کا فرق یا ثواب کا فرق یہ میرے اور آپ کے متعین کرنے سے نہیں ہوگا، یہ شریعت کے بتلانے سے ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتلانے سے ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد سے ہوگا۔ لیکن کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی وقت یا کسی جگہ کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ یہاں یہ کام اگر میں کروں گا تو مجھے یہ ثواب ملے۔ یہ ہر شخص اپنے آپ سے اس کو متعین نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں شریعت کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی تمہید کے پیش نظر یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں ایک مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 مہینوں سے ہے کہ سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش جب ہوئی تو اس وقت سے ہی اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اور لوح محفوظ میں اس بات کو درج کر دیا گیا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے اور 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو مسلسل ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اسلامی اعتبار سے 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ۔ ذوالقعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔
اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب ہے، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو رجب سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ جمادی ثانیہ ہے، اور رجب کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ شعبان ہے۔ تو اس مہینے کو دیگر 8 مہینوں کے اعتبار سے یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو آپ ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمیں اس میں برکت نصیب فرما دیجئے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ یعنی رمضان کی خواہش اور تمنا کا اظہار آپ اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کا جو خاص عمل ابھی ذکر کیا گیا بس یہی منقول ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے۔ چاہے اس کو آپ یوں کہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ ہو، جس کو عوام الناس 1000ویں روزہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ من گھڑت اور بے اصل بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس روزے کی فضیلت جو بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 27ویں شب کو ایک عظیم الشان واقعہ ہوا تھا جس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مشہور قول تو ہے، لیکن معراج کس مہینے میں ہوئی اور وہ سال کون سا تھا، یہ بات صحابہ و تابعین میں بھی بہت مختلف فی رہی، اور آج تک اس میں اختلاف ہے۔ حقیقی اور یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ شب معراج کون سی رات ہے اور یہ معراج کا واقعہ کس مہینے میں ہوا ہے، حقیقی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ شب معراج وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے، بعض کا قول یہ ہے کہ وہ ربیع الثانی کے مہینے میں ہے، بعض کا قول یہ ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ شب معراج کا واقعہ ہوا کب، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اتنی بات تو یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا ہے، یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد ہوا، اور آپ کو نبوت اس وقت ملی تھی جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تھی۔ تو 40 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ کسی سال میں ہوا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ نبوت سے 8 مہینے قبل ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت سے یعنی ہجرت سے کہیے، ہجرت نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 8 مہینے پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 3 ماہ پہلے ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 5 ماہ قبل ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ قبل ہوا۔ تو 1 سال 2 ماہ، 1 سال 3 ماہ، 1 سال 5 ماہ قبل ہجرت سے ہوا ہے۔ یہ اتنا اس میں اختلاف ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم الشان ایک واقعہ ہوا اور اس کی تاریخی معلوم نہیں۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والے آدمی کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ شاید پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اگر یہ تاریخ متعین رہ گئی تو امت اس کے اندر بہت غلو کرے گی اور اپنی طرف سے من گھڑت عبادات کو گھڑ کر کرنا شروع کرے گی، لہذا اس کی تاریخ کو اوجھل ہی رکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد بھی آپ کو مدینہ منورہ میں 10 سال رہنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے کسی بھی سال جو رجب کا مہینہ آتا تھا اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کی۔ آپ کے بعد تقریباً 100 سال تک اس روئے زمین پر صحابہ کرام زندہ رہے۔ آخری صحابی کا انتقال وہ آپ کی وفات سے 100 سال کے بعد ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پیغمبر کی وفات سے 100 سال کے بعد کا کوئی شخص صحابیت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ مسترد ہوگا۔
اس لیے کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ تم لوگ جو موجود ہو آج سے 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا انتقال اس 100 سال میں ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. سن 120 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، اور آپ کی وفات سے اگر 100 سال شمار کیے جائیں تو وہ 120 ہجری ہی بنتی ہے، اس لیے کہ 11ویں ہجری کے شروع کے جو 2 مہینے گزرنے کے بعد تیسرا مہینہ تھا، ایک روایت کے مطابق اس ربیع الاول میں آپ نے وفات پائی تھی. 11ویں ہجری کے ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس سے 100 سال لگائے تو وہ 120 سال ہی بنتا ہے. تو 120 سال میں آخری صحابی جن کا نام حضرت ابو طفیل نقل کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس 120 سال تک، 120 ہجری تک کسی بھی صحابی نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، اور نہ اس کی تگ و دو کی کہ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے، اس کی بھی کوئی تگ و دو نہیں کی، اس لیے کہ شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص عبادت ہی نہیں تھی. اب اگر اپنی طرف سے کوئی شخص اس مہینے میں کوئی عبادت سمجھ کر کسی کام کو انجام دیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ عمل بدعت شمار ہوگا. اب اس مہینے کی 27ویں کو شیرینی پکانا، چراغاں کرنا، یا مٹی کے برتنوں میں کوئی دیے وغیرہ جلانا یا کنڈے کرنا، اس کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی دین سمجھ کر کرے تو اس کا شمار بدعت میں ہوگا، اور کوئی ویسے ہی رسم سمجھ کے کرے تو اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے ایک ناجائز عمل ہو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو عبادات اور جو طریقے پیغمبر سے صحیح طریقے سے ثابت ہوں ان کو ادا کرنے کا اہتمام ہو. عبادات کے اندر، دینی احکام کے اندر اپنی عقل کو یا اپنے رسم و رواج کو دخل دینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. اس طرح عمل کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اعمال کا رتبہ اور اس کی حیثیت نیت کے بعد پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونے پر ہے. اگر نیت درست ہو اور کوئی عمل پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو تو اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے، اس پر ثواب اور اجر ہے. اگر نیت درست ہے اور طریقہ پیغمبر کے خلاف اختیار کر کے کوئی نیکی بھی کی جائے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں ہے. یا پیغمبر کے طریقے کے مطابق کوئی کام کیا جائے اور اس میں نیت خراب ہو تو اللہ کے ہاں اس پر بھی ثواب نہیں. تو ان دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ کسی بھی عمل میں نیت بھی ٹھیک ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں طریقہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کنڈوں کے لیے عام طور پر 22 رجب کو متعین کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی شیرنی وغیرہ پکا کر کھائی جاتی ہے، گھروں میں تقسیم بھی کی جاتی ہے. اور مشہور یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشہور اللہ والے اور عالم گزرے ہیں، ان کی وفات یا پیدائش 22 رجب سمجھ کر اور اس کو مشہور کر کے ان کی یاد میں فاتحہ کر کے اس عمل کو کیا جاتا ہے. تاریخی اعتبار سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی، نہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس مہینے میں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری یا سن 83 ہجری اور مہینہ رمضان کا تھا، اس میں ہوئی ہے. اور ان کی وفات سن 148 ہجری میں ہوئی اور مہینہ شوال کا تھا. تو ان کی پیدائش رمضان کے مہینے میں اور وفات شوال کے مہینے میں. پیدائش کا سن علی اختلاف الاقوال 80 ہجری یا 83 ہجری اور وفات کا سال 148 ہجری. اس میں رجب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کی وفات اور ان کی پیدائش کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. بعض دشمنان صحابہ نے اس دن کے اندر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہ طریقہ رائج کیا کہ کچھ شیرنی وغیرہ پکا کر کھائی اور تقسیم کی، اور ان کی وفات پر خوشی کا اظہار یہ خود ایک خلاف شرع عمل تھا. لیکن جس زمانے میں اس رسم کی ایجاد ہوئی اس زمانے میں اہل سنت والجماعت اور
صحابہ اور اہل بیت اور اسلام کے محبین کا غلبہ تھا تو ان دشمنان کو کھل کر یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے خفیہ طریقے سے چھپ چھپ کر اس کام کو کیا اور خود گھروں کے اندر کہیں بیٹھ کر کچھ میٹھا وغیرہ پکا کے کھا لیا کرتے تھے. اور ان کے بعد انہوں نے اس عمل کو لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رسم بد سے خوب بچنے کا اہتمام کریں. کتنے ہی لوگ لا علمی میں اس طرح کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے ہمارا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. اس مہینے کے آخر میں جو 27ویں رجب ہے، مشہور قول کے مطابق معراج کا واقعہ ہوا. معراج کے واقعے کے لیے عام طور پہ 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، سیر اللیل کو عربی میں اسراء کہتے ہیں، اور معراج کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر کے 2 حصے تھے. ایک حصہ زمین سے متعلق تھا، ایک حصہ آسمان سے متعلق تھا. تو زمین سے زمین کا جو سفر تھا، جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر ختم ہوا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے آغاز میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق پورے حرم پر بھی ہوتا ہے. پورے حرم کو بھی مسجد حرام کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے اور وہاں کی مسجد ہے. اس کو اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصی کا معنی ہوتا ہے ابعد، دور. ابعد یعنی بہت دور. مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی مسجد حرام سے بہت دور ہے. اگر اونٹ یا جانوروں کی سواری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سفر میں 40 دن لگتے تھے، اور مسجد حرام سے نکل کر مدینہ منورہ سے گزر کر بیت المقدس مسجد اقصی تک پہنچا جاتا تھا، اور اس سفر میں 40 دن لگتے تھے. اس لیے اس کا لقب ہو گیا مسجد اقصی، یعنی وہ مسجد جو ہماری مسجد حرام سے بہت دور ہے. تو یہ جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر، اور پھر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک آپ کا جو سفر ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں. اور یہ امت مسلمہ کے عقائد میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء کی فضیلت سے مشرف فرمایا. یہاں تک کہ بعض علماء جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، ان سے منقول ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ شب معراج افضل ہے یا شب قدر افضل ہے، تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا اور فرمایا کہ پیغمبر کے اعتبار سے شب معراج افضل ہے اور امت کے اعتبار سے شب قدر افضل ہے. اس لیے کہ پیغمبر کو شب معراج میں جن انعامات سے سرفراز فرمایا گیا اور جو فضائل آپ کو نصیب ہوئے، وہ شب قدر کے انعامات سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے پیغمبر کے حق میں شب معراج افضل ہے، اور امت کے اعتبار سے شب قدر شب معراج سے افضل ہے، اس لیے کہ امت کو جو انعامات شب قدر میں دیے جاتے ہیں اور جو ان کو عبادات کا ثواب اس میں ملتا ہے، اور دعاؤں کا اور اہتمام پر جو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، وہ شب معراج کے انعامات سے بڑھ کر ہے. اس سفر میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کا گزر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب ہو رہا تھا تو ایک براق لایا گیا تھا. مسجد حرام میں آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، آرام فرما رہے تھے. 2 سفید پوش حضرات پہنچے اور آپ کو اٹھا کر مسجد حرام میں حتیم میں لائے، اور وہاں آپ کو لٹایا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور اس سے آپ کے قلب مبارک کو نکال کر جو اپنے ساتھ وہ جنت سے ایک برتن لائے تھے اس میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دوبارہ دل کو اندر رکھ کر اس کو سیا، جس کو شق صدر کہا جاتا ہے. اور پھر وہ آپ کو لے کر چلے. ایک جانور لایا گیا تھا، آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے
کہ وہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ اس پر آپ بیٹھے اور آپ کا یہ سفر شروع ہوا۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک مقام سے آپ گزرے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور خود ان کا عمل ان اچھائیوں پر نہیں ہوتا تھا۔ اس سزا میں ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ پھر آپ کا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے پیٹ گھر کے کمروں کے برابر بڑے بڑے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے جو باہر نکلنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اور باہر سے اندر کا وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سودی معاملہ کرتے تھے۔ آج دیکھیے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ دونوں گناہ ہو رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینے والے بسا اوقات خود اس اچھائی پہ عمل نہیں کر رہے، دوسروں کو نیکی کا کہنے والوں کا عمل خود ان نیکیوں پر نہیں ہے۔ اگرچہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا مستقل ایک نیکی ہے، لیکن ہم خود بھی تو ان اعمال کے کرنے کے مکلف ہیں اور ان احکام کے مخاطب ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن خود عمل نہیں کر رہے، اس پر عذاب اور مواخذہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسی اسلامی معاشرے میں سودی لین دین کتنا عام ہوا کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ وہ کسی محکمے سے ریٹائر ہوں تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی کچھ جمع پونجی اور ساری رقم کو کسی سودی بینک میں انویسٹ کر کے مرتے دم تک اس کا پروفٹ کھاتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا ایک اچھا عمل سمجھ رہے ہیں، اس کو بڑی ایک ہوشیاری اور سمجھداری سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کھلم کھلا ایک حرام کا ارتکاب ہے، اور یہ وہ حرام ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم میں صاف اللہ نے اعلان فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس اللہ کے حکم کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ نے تو بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، اور مسلمان آج اسی سود کو لے رہا ہے اور دے رہا ہے، اور سودی بینکوں کے اندر ملازمت بھی کر رہا ہے، اور اسی بینک سے وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، اور اس تنخواہ سے اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہے اور اپنی جائیداد بھی بنا رہا ہے، اور انہی پیسوں سے حج اور عمرے کا سفر بھی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو حرام آمدنی ہے اس کو خرچ کر کے کیا کسی نیکی کا ثواب ملے گا؟ اسی پیسے سے وہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے اور صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ پیسہ حرام ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں پر آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ وہ لوگ ہیں وہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، جیسے بیج ڈالتے ہیں فوراً وہ زمین کی جو فصل ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ہی لمحے میں اس کو کاٹ بھی لیتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل امین سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو زمین پر بیج ڈالتے ہیں اور اسی لمحے میں وہ فصل تیار بھی ہو جاتی ہے اور کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑتے ہیں، اللہ ان کی ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس اسراء کے سفر میں بہت سے عجائب پیش آئے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ اس تفصیل کو عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔